تو اگر کوئی ایسا شیخ ملے جو قرآن و سنت کو فالو کرتا ہو, اس کو باقاعدہ اجازت بھی ملی ہوئی ہو, اس کی محفلوں میں بیٹھ کے آپ کو لگے کہ یہ قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں, بدعتی نہیں ہے, تو خوب سمجھ لیں اس زمانے میں بھی بیعت ہونا کسی بزرگ سے یہ بہت فائدہ ہے. وہ کام جو آپ 20 سال میں کرتے نا, کسی بزرگ کی رہنمائی میں کسی اللہ والے سے اصلاحی تعلق قائم کرو گے تو جو کام 20-25 سال میں ہونا تھا وہ آپ کا 2-3 سال میں ہو جائے گا. جیسے آپ اپنے طور پر جم میں جا کے صحت بنانا شروع کرتے ہو نا, تو ہو سکتا ہے محنت بہت ہو, آؤٹ پٹ اس کا کیا ہو, بہت کم ہو. کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہوگا, کہیں نہ کہیں سے تو اسپیڈ بریکر نکلیں گے, کچھ نہیں تو شوگر مینٹین رہے گی, آڑے ترچے ہو جاؤ گے لیکن بیمار نہیں ہو. جب بھی آپ ورک کرتے ہیں تو کسی بھی طرح سے اپنی انرجی کو جب یوٹیلائز کرتے ہیں تو صحت کو تو بہرحال فائدہ ہوتا ہی ہے, چاہے آڑے ترچے ہی ویٹ اٹھاتے رہو. لیکن اگر کسی ماہر ٹرینر کی موجودگی میں جا کے آپ ٹریننگ کرو گے تو آپ کو ڈائٹ پلان بتائے گا, آپ کو بتائے گا بھائی یہ والا ویٹ اٹھاؤ, پھر اب یہ نہیں, اب یہ والا. ایسا نہ ہو کہ ہاتھ آپ کے اتنے بڑے ہو جائیں, ٹانگیں کیا ہوں. میں نے ایک جم میں ایک بندے کو دیکھا, اوپر سے اتنا بڑا, ٹانگیں ایسے جیسے لکڑی پہ کھڑا ہوا ہے. میں نے اس کو بولا آپ تھائس کی ایکسرسائز کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا بھائی گھٹنوں میں پانی آ جاتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے. میں نے کہا یہ جو اتنا بڑا جسم آپ کے باریک سی ٹانگوں نے اٹھایا ہوا ہے, یہ ٹانگیں بیٹھ جائیں گی, زمین میں دھس جاؤ گے کسی دن. تو کسی ٹرینر سے اگر رابطہ کر لیتے, انٹرنیٹ پہ ادھر ادھر دیکھا ہوگا کہیں کہ تھائس لگانے سے یہ ہو جاتا ہے, تھائس کی ایکسرسائز سے کچھ, نیٹ پہ تو سب کچھ پڑا ہوا ہے, بس وہیں سن کے ایمان لے آئے. کسی پراپر ٹرینر سے جا کے پوچھتے تو وہ بتاتا بھائی تھائس تو سب سے زیادہ اہم ہے, پہلے نیچے کی عمارت کو تو مضبوط کرو, یہ اوپر کا دھڑ کس پہ رکھا ہوا ہے آپ نے. جو لوگ اوپر کی ورزشیں کرتے رہتے ہیں نا, تھائس وغیرہ نہیں کرتے, وہ گھٹنے جواب دے جاتے ہیں ان کے تھوڑے دنوں میں. اتنا ویٹ اٹھایا ہوا ہوتا ہے, گھٹنے نے اوپر لے کے گھوم رہا ہوتا ہے وہ صحیح ہے نا. تو اب کیا ہے, ٹرینر کیا کر دیتا ہے, ایسی خوراکیں بتا دیتا ہے, ایسے ٹپس بتا دیتا ہے, اور پھر آپ کو بار بار اس سے ہدایت لینی پڑتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کتاب میں پرچہ لکھ کے چلا گیا کہ 10 سال تک اس اصولوں پر عمل کرو. نہ نہ, ہر ہفتے وہ رپورٹ طلب کرتا ہے. 1 مہینے بعد آپ کی باڈی کو دیکھے گا, ہاں بھائی کولیسٹرول کم ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا, کیا ہو رہا ہے. پھر خوراک آپ کے حساب سے کیا کرے گا, چینج کرے گا. بھائی یہ آپ پہ موافق نہیں ہے, آپ ایسا کرو, یہ کھا لو, آپ تھوڑی سی میٹھا بڑھا دو, بہت ہی باریک ہوتے جا رہے ہو, ٹھیک ہے نا, لڈو مڈو کھا لو, اس طرح کرتا ہے نا. تو یہ اسی طرح جس بزرگ سے اصلاحی تعلق قائم کیا جاتا ہے تو اس سے تعلق قائم رکھا جاتا ہے. وہ گائیڈ کرتے ہیں, پوری زندگی گائیڈ کرتے رہتے ہیں, اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں انسان کو. میں اگر حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت نہ ہوتا, میں کوئی ابھی بھی بہت نیک نہیں ہوں, بہت کیا نیک ہی نہیں ہوں, ہر آدمی کو اپنی برائیاں پتہ ہوتی ہیں, لیکن جو ٹوٹا پھوٹا ہوں نا میں, یہ مفتی رشید احمد صاحب کی وجہ سے ہوں. میں اگر بیعت نہ ہوتا اور میں صرف دین کا علم حاصل کرتا, میں جو فتنہ پھیلاتا نا سوسائٹی میں, آپ کی سوچ ہے وہ, کیونکہ مجھے جس طرح سے آتا ہے نا فتنہ پھیلانا, جو یعنی جو اللہ نے مجھے ٹوٹا پھوٹا ایک دماغ دیا ہے, وہ آپ کی میں ایسا بہترین فرقہ بناتا, میں کہتا میں فرقے سارے ختم کر رہا ہوں, اور خاندانی قسم کا فرقہ مارکیٹ میں لے کر آتا میں, جو کہ آج کل ہو رہا ہے نا. ہر آدمی نیا اٹھتا ہے, فرقے ختم کر رہا ہوں. کیسے ختم کر رہا ہوں, نیا فرقہ مارکیٹ میں کوئی نئی چیز لا رہا ہوتا ہے. علم کے ساتھ اگر اصلاح نہ ہونا انسان کی, یہ علم تباہی ہے, یہ برباد کر دیتا ہے. مرزا غلام احمد قادیانی کوئی جاہل تھوڑی تھا, بڑا عالم تھا, خدا کا خوف نہیں تھا تو بیڑا غرق کر کے گیا نا, نبوت کی بنیاد رکھ کے گیا. آج کل سنا ہے 2-4 دن پہلے کسی نے امام مہدی کا دعویٰ کر دیا, کوئی مہدی بن رہا ہے, کوئی نبی کا دعویٰ کر رہا ہے, کوئی نیا مفتی بن کے آ رہا ہے مارکیٹ میں. تو ہمیں تو سب سے پہلے سکھایا گیا تواضع. کیا سکھایا گیا؟ ہم نہیں بنے, میں نہیں کہہ رہا کہ ہم کوئی متواضع ہیں, ہماری برائیاں ہمیں پتہ ہیں, اللہ کو بھی پتہ ہے, اللہ کو تو ہم سے بھی زیادہ پتہ ہوں گی. لیکن جو ٹوٹی پھوٹی اگر اللہ مجھ سے کوئی خیر کا کام لے رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے, ہم 18 سال کی عمر میں ایک بزرگ کے ہاتھ پہ جا کے بیعت ہو گئے. ایسے ہی نہیں جلد بازی میں, بلکہ پہلے ہم نے ان بزرگ کی کتابیں پڑھی, ان کی عملی زندگی دیکھی, دیکھا کہ خود شریعت کو کتنا فالو کرتے ہیں, ان کے بیانات میں گئے تو غالب گمان ہو گیا کہ بھائی یہ واقعی کیا ہے, اللہ والے ہیں. انہوں نے 20 سال بخاری پڑھائی مدرسے میں, تو پتا چلا بھائی ان کے پاس علم بھی ہے. بڑی بڑی کتابیں پڑھائی ہیں مدارس میں, کئی سال فتوے کا کام کیا, ریسرچ بھی ہے, اور اللہ والے بھی ہیں. دنیا کی محبت ان کے پاس بیٹھ کے, بہشتی زیور میں حضرت مولانا شریف تھانوی نے لکھا ہے نا, کسی شیخ و مرشد کی صحیح علامت کیا ہے کہ اس کے پاس بیٹھ کے دنیا کی محبت ختم ہو.
اگر وہاں بیٹھ کے گاڑیوں کی اور دنیا کی محبت لے کے جاتے ہو تو اس کا مطلب یہ خود ہی بزرگ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. محبت کیا ہونی چاہیے؟ ختم. یہ پہلی علامت ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. تو یہ جو ہے نا, ہم نے جتنے آپ ماضی میں دیکھو بڑے بڑے اکابر گزرے ہیں. اچھا یہاں ایک بات, تو چونکہ یہ جو بزرگان دین ہیں یہ اللہ کا ذکر بہت کرواتے ہیں, کیونکہ ذکر اللہ کے بغیر کوئی بزرگ کا مطلب نیک آدمی, بزرگ کی کوئی الگ سے کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے. بزرگ کا مطلب انسان کا بچہ, شریف آدمی, نیک آدمی. آپ کے ذہن میں بزرگ سے فوراً یہ آئے گا کوئی عجیب سی کوئی مخلوق جس سے نہ چلا جا رہا ہو نہ بیٹھا جا رہا ہو, 4 آدمی لے کے چل رہے ہوں, تو یہ مطلب بزرگ کا نہیں ہے. بزرگ کا مطلب جو گناہوں سے بچتے ہیں, دل میں دنیا کی محبت نہ ہو, اللہ کی نظر میں وہ بزرگ ہے بس. یہ سب سے بڑی کیا اس میں کیا وہ ہونی چاہیے, دنیا کی محبت ختم ہو اس کے اندر سے. ایک اور بات دماغ میں, ہاں تو اللہ کا ذکر وہ بہت کرواتے ہیں, تسبیحات پکڑا دیتے ہیں, چلو بھائی اللہ اللہ کرو بیٹھ کے. ہمارے حضرت ہمیں ذکر بتاتے تھے لا الہ الا اللہ, 200 دفعہ نا ہم رات کو اٹھ کے لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگانی ہے. لا الہ میں تصور دل سے اللہ کے سوا سب کچھ نکل رہا ہے. الا اللہ کا مطلب صرف کون؟ اللہ. تو بڑا فائدہ ہوتا ہے اس سے.